کون ہو تم لڑکی، اور اتنی رات گئے تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ ہاشم خان کی کرخت آواز گونجی۔ اس لڑکی کے چہرے پر ہاتھ رکھا ہونے کی وجہ سے ہاشم خان جان نہیں پایا تھا کہ وہ کون ہے۔ خانسائی، نمرا خان بڑبڑائی ہوئی روشنی کی طرف بھاگی جو ہاشم خان کی جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس وجہ سے ہی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ ہاشم خان نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ خانسائی، مجھے بچا لے خانسائی۔ نمرا خان دوڑنے کی وجہ سے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ کیا بات ہے، اور تم اس وقت اتنی رات گئے نہر کے کنارے کیا کر رہی ہو؟ ہاشم کی آواز میں سنجیدگی شامل تھی۔ اس کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ خانسائی، میرے بابا سائی اجمل خان میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ خانسائی، مجھے بچا لے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ خانسائی، مجھے پڑھنا ہے۔ سبز آنکھوں میں آنسو لیے وہ ہاشم خان کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ کیا اجمل خان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنا گر چکا ہے کہ اپنی 16 سالہ بیٹی کا نکاح کر رہا ہے۔ ہاشم خان نے حیرت سے نمرا خان کی طرف دیکھا جو اس وقت دلہن کے لباس میں تھی۔ خانسائی، مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز میری مدد کرے۔ 16 سالہ نمرا خان بے بسی سے ہاشم خان کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اس کا والد اجمل خان اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہا تھا جس سے اجمل خان نے بہت زیادہ قرض لے رکھا تھا، اور قرض نہ چکانے پر اس آدمی نے اجمل خان سے اپنی بیٹی کا نکاح خود سے کرنے کے لیے کہا تھا، اور اجمل خان بنا کسی تردد کے مان گیا تھا۔ آج اجمل خان نمرا خان کا نکاح اس آدمی سے کرنے والا تھا، اور نمرا خان موقع پاتے ہی بنا انجام کی پرواہ کیے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ تم چلو میرے ساتھ، میں اجمل خان سے بات کرتا ہوں۔ ہاشم خان نے اس کو جیپ میں بیٹھنے کا کہا۔ نہیں خانسائی، مجھے وہاں نہیں جانا۔ نمرا خان نے 2 قدم پیچھے لیے تھے جیسے ہاشم خان اس کو زبردستی اس کے گھر لے جا رہا ہو۔ میں نے کہا نا میں بات کرتا ہوں اجمل خان سے، ہاشم خان نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں خانسائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ جائیں، میں اپنی مدد خود کر لوں گی۔ نمرا اپنے آنسو صاف کرتی پھر سے پیچھے ہوئی۔ لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں اپنے گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ چلو واپس۔ ہاشم خان اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتا اس کو جیپ میں بٹھانے لگا۔ نہیں جانا مجھے خانسائی وہاں، آپ آج مجھے چھوڑ آئیں گے، شاید بابا سائی آپ کی بات مان کر آج مجھ پر رحم کر دیں، لیکن پھر کل پرسوں تب کیا؟ ایک نہ ایک دن بابا سائی میرا نکاح اس اپنی عمر کے شخص سے کر دیں، لیکن مجھے پڑھنا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اپنا بازو چڑھواتی نمرا خان چیخی تھی۔ ہاشم خان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو چھوٹی تھی لیکن پھر بھی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ غلط ہونے والا ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کر دی، میں خود کر لوں گی، نمرا خان خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، پھر اپنا لہنگا اٹھاتی ہوئی آگے کی طرف بھاگی۔ لڑکی رکو، میری بات سنو۔ اس کے بھاگنے پر ہاشم خان ہوش میں آیا تھا۔ اس کو آواز لگائی پر وہ اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ ہاشم خان جلدی سے جیپ میں بیٹھتا سٹارٹ کرتے اس طرف لے گیا جس طرف نمرا خان گئی تھی۔ میری بات سنو، ہاشم خان اس کے قریب لے جاتے جیپ روکتے ہوئے بولا۔ نمرا خان نے انسنا کر دیا۔ رکو۔ رات کی خاموشی میں ہاشم خان کی دھاڑ گونجی تھی۔ نمرا خان کے قدم لرزتے ہوئے خود بخود ہی رک چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تمہیں اپنے گھر نہیں جانا تو مت جاؤ، لیکن میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں بابا سائی اور اماں سائی سے بات کر لوں گا، تم وہاں جب تک چاہے رہ سکتی ہو۔ ہاشم خان نے اس بار سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں، آپ کے گھر نہیں جانا۔ نمرا خان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں جانا؟ ہاشم خان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے، وہ چٹان ور کی لڑکی اس کو آدھے گھنٹے میں ہی گما کر رکھ چکی تھی۔ اگر میرے بابا سائی نے مجھے وہاں ڈھونڈ لیا تو؟ نمرا خان خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ دیکھو لڑکی، ہاشم خان نے اتنے الفاظ ہی بولے تھے جب وہ بیچ میں ہی بول پڑی۔ لڑکی نہیں، میرا نام نمرا خان ہے، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ بچی تھی، کب تک خود کے لیے لڑکی لڑکی سن کر برداشت کر لیتی، اور وہ جب سے ملا تھا لڑکی لڑکی لگا رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے نمرا، تم میرے گھر چل سکتی ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی تمہیں تمہاری مرضی کے بنا وہاں سے بالکل بھی نہیں لے جا پائے گا۔ ہاشم جیپ سے اتر کر اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ خانسائی، آپ نے وعدہ کیا ہے، ایک اور وعدہ کریں؟ نمرا خان معصومیت سے بولتی ہاشم خان کے مقابل آ چکی تھی۔ کیسا وعدہ؟
ہاشم خان نے ناسمجھی سے کہا، یہی کہ آپ مجھے پڑھائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ ہاشم خان کے سامنے ہتھیلی پھیلائے ہوئی بولی، وعدہ، اب چلو، اتنی رات کو یہاں رکنا سیف نہیں ہے۔ ہاشم خان نے اس کا ہاتھ تام کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اوہو، مجھے اوپر تو چڑھائے، میں کیسے بیٹھوں گی؟ آپ کی جیپ اتنی اونچی ہے۔ ہاشم خان کو ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے دیکھ خود وہ جیپ پر چڑھنے میں ناکام ہوتی ہوئی بولے۔ ہاشم خان گہرا سانس بھرتا اس کی طرف آتا، اس کو جیپ میں چڑھنے میں مدد دیتے اس کو بٹھاتا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہاشم خان، کون ہے وہ لڑکی؟ عابد خان نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ بابا صاحب، وہ نمرہ خان ہے، ہاشم خان نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا تھا۔ کون نمرہ خان؟ ہاشم خان، ہم یوں کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ عابد خان نے کڑی نظروں سے ہاشم خان کو گھورا۔ وہ دونوں اس وقت اسٹڈی روم میں تھے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر جب نمرہ خان وہاں آئی تو ہاشم خان کے بابا سائی اور اماں سائی حیران رہ گئے، لیکن وہاں نمرہ خان تھی، اس لیے انہوں نے ہاشم خان سے کچھ نہیں پوچھا۔ ناشتے کے بعد انہوں نے ہاشم خان کو اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ بابا سائی، وہ… ہاشم خان نے انہیں ساری بات بتائی۔ لیکن ہاشم خان، یوں ہم بنا کسی رشتے کے اس بچی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کا باپ کبھی بھی آ کر اس کو یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ عابد خان ہونکارا بھرتے ہوئے بولے، لیکن بابا صاحب، میں وعدہ کر چکا ہوں اور آپ جانتے ہیں میں اپنا وعدہ ہر حال میں نبھاتا ہوں۔ ہاشم خان نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ پھر تو بس ایک ہی راستہ ہے ہاشم، عابد خان نے پرسوچ نظروں سے ہاشم خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا راستہ بابا؟ ہاشم خان ان کے سامنے آتا ہوا بولا۔ تم نکاح کر لو اس بچی سے۔ عابد خان نے بغور اس کے تنے ہوئے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا صاحب؟ وہ بھی بچی ہے، اس کی اور میری عمر میں کم از کم 12 سال کا فرق ہے، اور شاید آپ بھول رہے ہیں اس کے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے ہی میں اسے یہاں لایا ہوں۔ ہاشم خان نے اپنی بات سے ان کے علم میں جیسے اضافہ کرنا چاہا تھا۔ میں جانتا ہوں، پر اگر کل اس کا والد اس کو یہاں لینے آ جائے تو تم کس حق سے روکو گے اس کو؟ کیسے نبھاؤ گے اپنا وعدہ؟ اور میں تمہیں صرف نکاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس بچی کی حفاظت کر سکو۔ عابد خان اس کا کندھا تپتپا کر بولتے اس کو سوچنے پر مجبور کر چکے تھے۔ یہ حقیقت تھی، آج نہیں تو کل نمرہ کے والد اس تک پہنچ ہی جاتے، پھر کیسے وہ اس کو روک پاتا؟ بابا سائی، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نمرہ، وہ تو مجھے غلط ہی سمجھے گی نا؟ ہاشم خان جیسے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، تمہاری اماں سائی اس کو سمجھا دے گی۔ عابد سنجیدگی سے جواب دیتے اسٹڈی روم سے چلے گئے۔ ہاشم خان گہری سانس بھرتا صوفے پر ڈیر ہو گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی تو وہ واپس پاکستان آیا تھا۔ اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا جس میں کافی ترقی بھی حاصل کر چکا تھا۔ 3 دن پہلے ہی اپنی اماں سائی کے بلانے پر وہ شہر سے گاؤں آیا تھا۔ گھر میں بے چینی سی ہونے لگی تھی تو اپنی بچپن کی سب سے پسندیدہ جگہ نہر کے کنارے جا پہنچا جہاں نمرہ اس سے ملی۔ ہاشم خان نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا اس کی اماں سائی نے نمرہ خان کو کیسے منایا ہے۔ اس کے ہاں کرتے ہی عابد خان نے چند گواہان کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ نمرہ خان کی طرف سے سرپرست ان کے ماموں بنے تھے جو نمرہ خان کے اس نکاح کے خلاف تھے جو اجمل خان کروا رہا تھا۔ خان سائی، وہ دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جبکہ ہاشم خان جو بھی نہا کر نکلا تھا بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں تھا، اس کو یوں بنا نوک کی اپنے کمرے میں آتا دیکھ تذبذب کا شکار ہوا۔ ارے خان سائی، آپ نہا کر آئے ہو اتنی سردی میں؟ نمرہ خان بنا ہچکچائے آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ نمرہ، تم میرے کمرے میں رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو؟ ہاشم خان نے کرخت لہجے میں پوچھتے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ خان سائی، وہ نہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور اماں سائی نے مجھے کہا تھا نکاح کرنے کے بعد آپ میرے سچے اور اچھے والے دوست بن جائیں گے اور میں آپ سے کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی مانگ سکتی ہوں۔ نمرہ خان چمکتی آنکھوں سے کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی، یوں کہ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اور رات کو اس وقت نمرہ خان کو مجھ سے کیا چاہیے؟ ہاشم خان سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے اس کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں چمک لیے سر اٹھائے ہاشم خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، اپنی ہتھیلی سامنے پھیلائی ہوئی بولی، جیسے جانتی ہو کہ ہاشم خان کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اور موبائل کیوں چاہیے؟ ہاشم خان بھی اسی کے انداز میں اس کے برابر بیٹھتا ہوا بولا، مجھے بھی گیمز کھیلنی ہے، جیسے رامین میری فرینڈ، وہ اپنے بابا سائی کے فون پر گیمز کھیلتی تھی، مجھے بھی کھیلنی ہے۔ بابا سائی سے کہا تھا مجھے موبائل دے دے، گیم کھیلنے ہیں۔
تو انہوں نے نہیں دیا، الٹا ڈانٹا بھی، لیکن مجھے پتا ہے خان سائی آپ نہیں ڈانٹیں گے۔ اس کی طرف آس دیکھتی نمرا خان نے کہا، اچھا لے لو، لیکن صرف آدھا گھنٹہ۔ ہاشم خان واقعی ہی اس کو منع نہیں کر پایا تھا۔ تھینک یو، نمرا مسکرا کر کہتی ایکسائٹڈ سے اسے موبائل میں گیم آن کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ آدھا گھنٹہ تو ہاشم خان کو نمرا کو گیم سمجھانے میں ہی چلا گیا تھا۔ پھر مزید آدھا گھنٹہ کھیلتی وہ ہاشم خان کا شکریہ ادا کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح وہ لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ سبھی چونک اٹھے تھے۔ باہر سے آتی آواز پہچانتے ہی نمرا کے حواس گم ہوئے تھے۔ بابا سائی، نمرا منہ میں بڑبڑائی، پر وہ تینوں بھی اس کی بڑبڑاہٹ سن چکے تھے۔ ہاشم خان نے بے ساختہ ہی عابد خان کی طرف دیکھا جن کا کہا سچ ہوا تھا۔ اجمل خان کو قرضدار پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ہی نمرا کا پتھر ڈھونڈ کر دیا تھا اور کہا اپنی بیٹی کو واپس لاؤ، اور اجمل خان یہاں آ پہنچا تھا، وہ بھی پولیس کو ساتھ لے کر۔ خان سائی، مجھے چھپا دے، مجھے بابا کے ساتھ نہیں جانا، وہ اس انکل کے ساتھ میری شادی کروا دیں گے۔ نازیہ بیگم کے پاس بیٹھی نمرا خان جلدی سے اٹھتی ہوئی ہاشم خان کے پاس جاتی اس کا بازو پکڑ کر ہلاتی ہوئی بولی، نمرا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ادھر بیٹھ کر میری بات سنو۔ عابد خان باہر گئے تاکہ معاملہ دیکھ سکے اور ہاشم خان نمرا کو سمجھا رہا تھا۔ نازیہ بیگم نے نمرا کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کو پانی پلایا۔ جی سائی۔ پانی پیتے ہی نمرا نے ہاشم خان کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی انکل، آنٹی یا کوئی تم سے پوچھے گا تو تم نے بس انہیں یہی جواب دینا ہے کہ مجھے خان سائی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ تمہیں کہیں گے اپنے بابا سائی کے ساتھ گھر جاؤ، لیکن تم نے کہنا ہے نہیں، مجھے اسی گھر میں رہنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں قید کیے ہاشم خان نے اسے سمجھایا۔ جی، نمرا نے خوفزدہ چہرے کے ساتھ ہاشم خان کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاشم خان اس کو سمجھانے کے بعد باہر نکلا تھا، جہاں کا منظر دیکھتے اس نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ اجمل خان عابد خان سے مسلسل جھگڑ رہا تھا کہ انہوں نے اجمل خان کی بیٹی کو اغوا کر کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور عابد خان مسلسل اجمل خان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ تحمل سے بیٹھ کر ان کی بات سن لے۔ بابا سائی کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ ہاشم خان نے عابد خان کے برابر آتے ہوئے پوچھا۔ آپ پر اغوا کا کیس کیا گیا ہے مسٹر ہاشم خان، کیا آپ نے ان کی معصوم بچی کو اغوا کیا ہوا ہے؟ انسپکٹر نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ نہیں انسپکٹر، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، ہاشم خان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آئی ایم سوری مسٹر ہاشم، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ مسٹر اجمل کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی آپ ہی کے گھر میں ہے، انسپکٹر معذرت کرتے ہوئے بولا۔ گاؤں میں عابد خان کا بہت اثر و رسوخ تھا، جبکہ مشہور بزنس ٹائکون ہاشم خان کو کون نہیں جانتا تھا؟ نہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انسپکٹر، ہاشم خان نے سنجیدگی سے کہا۔ مطلب؟ انسپکٹر ناسمجھی سے بولا۔ نمرا خان اسی گھر میں ہے، ہاشم خان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دیکھا انسپکٹر، میں نے کہا تھا میری بچی ہاشم خان کے ہی پاس ہے، اجمل خان جوش میں آتا ہوا بولا تھا۔ سر، آپ پر اغوا کا کیس ہے، آپ جانتے ہیں نا؟ انسپکٹر نے ہاشم خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی جانتا ہوں، پر اپنی ہی بیوی کو میں اپنے گھر میں اغوا کر کے کیوں رکھوں گا؟ ہاشم خان سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے بے نیازی سے بولا۔ بیوی؟ وہ تمہاری بیوی کب بنی؟ انسپکٹر، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اجمل خان غصے سے چیخا تھا۔ آواز نیچے اجمل خان، تم میرے گھر میں کھڑے ہو، میں مزید تمہاری اونچی آواز برداشت نہیں کروں گا، عابد خان کرخت لہجے میں بولے۔ چلیے انسپکٹر، آپ اس بچی سے ہی پوچھ لے، وہ اجمل خان کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے؟ عابد خان سنجیدگی سے کہتے اندر کی طرف پڑے تھے۔ انسپکٹر اور ان کے پیچھے پیچھے اجمل خان اور ہاشم خان بھی تھے۔ اندر آئے تو سامنے ہی نازیہ بیگم خود پر چادر اوڑے مکمل پردے میں تھی۔ نمرا بھی سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے کھڑی تھی۔ نمرا میری بچی، اجمل صاحب نے آگے بڑھتے اسے گلے لگانا چاہا تو وہ نازیہ بیگم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ نمرا بیٹا یہاں آئے، عابد خان نے اسے اپنی طرف بلایا تو نمرا خان نے ڈرتے ہوئے ان کی طرف قدم بڑھائے۔ نمرا، آپ یہاں رہنا چاہتی ہے یا اپنے بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ انسپکٹر کے اشارے پر لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہی رہنا ہے، خان سائی کے ساتھ۔ ہاشم خان کے اشارے پر نمرا نے جواب دیا۔ نہیں انسپکٹر، انہوں نے میری بچی پر ظلم کیا ہے، وہ اپنے باپ کے پاس آنے سے ڈر رہی ہے۔ آپ اس ہاشم خان کو پکڑے، اس نے میری چھوٹی سی بچی سے شادی میری مرضی جانے بنا اسے ورغلا کر کیا ہے۔ میں نمرا کا سرپرست ہونے کے ناطے اس نکاح سے انکار کرتا ہوں، کوئی نکاح نہیں ہوا، اجمل خان بدحواس ہوتا ہوا بولا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا،
اگر نمرا خان کو نہ لے کر جاتا تو وہ سیٹ اس کو بالکل نہیں چھوڑتا، اور اجمل خان کو لالچ بھی تو تھا۔ جو سیٹ نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا دے تو وہ اجمل خان کو 5 لاکھ روپے دے گا۔ اجمل خان کے لیے 5 لاکھ ہی بہت بڑی رقم تھی، اور وہ اس رقم کو بالکل اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ نکاح تو ہوا ہے اجمل خان، اور یہ رہا نکاح نامہ۔ نمرا خان کے سرپرست اس کے ماموں تھے، اور اب نمرا خان نے خود آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے وہ نہیں جانا چاہتی ہے یہاں سے، تو آپ لوگ اب میری بیوی کو کہیں نہیں لے جا سکتے۔ نمرا کو ڈرتے دیکھ کر ہاشم خان نے نکاح نامے کی کافی انسپکٹر کے سامنے کی۔ اما سائی، آپ نمرا کو لے کر اندر جائے، ہاشم خان نے نازیہ بیگم کو کہا تو نمرا ان کی طرف بھاگی۔ نازیہ بیگم اس کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ نہیں انسپکٹر، میری بچی چھوٹی ہے اور میں اس کا نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی، اور اگر کرتا بھی تو اس سے 12 سال بڑے لڑکے سے تو بالکل نہیں کرتا۔ عابد خان، میری بچی کو بلا دو، میں اس کو ہاشم خان سے خلا دلواؤں گا۔ اجمل خان چہرے پر ہاتھ پھیرتے سوچ سمجھ کر بولا تھا۔ ہاشم خان نے کچھ بولنا چاہا تھا جب عابد خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ مانتا ہوں نمرا بھی چھوٹی ہے، پر اسلام میں اور قانون کے مطابق 16 سالہ لڑکی کا نکاح وہ بھی لڑکی کی مرضی سے جائز ہے، اور 12 سال بڑے لڑکے سے نکاح کی بات تو تم نہ ہی کرو اجمل خان۔ تم جو اپنی بیٹی کا نکاح اس 50 سال آدمی سے کرنے جا رہے تھے، پورے گاؤں کو خبر، وہ کتنے سال بڑا ہے بچی سے، اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ عابد خان نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاشم خان خاموش کھڑا تھا۔ اجمل خان اس سے بڑا تھا اور بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اجمل خان، آپ ہمارا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے خود کہا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور قانون کے مطابق اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ انسپکٹر سنجیدگی سے کہتے واپسی کی راہ لے چکے تھے۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں ہاشم خان، تم بہت پچھتاؤ گے۔ اجمل خان دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ہاشم خان نے پرسکون سی سانس خارج کی۔ عابد خان اس کا کندھا تپ تپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ خان سائی، ہاشم خان اپنے کمرے میں تھا جبکہ وہ پھر سے بنا کٹکھٹائے بے دھڑک کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھتے ہاشم خان نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ خان سائی، بابا سائی چلے گئے؟ نمرا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ چلے گئے ہیں، اب دوبارہ نہیں آئیں گے، اس کے چہرے پر جھولتی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ خان سائی، اب آپ میرا ایڈمیشن کروائیں گے نا اسکول میں؟ نمرا خان نے آنکھوں میں اشتیاق لیے پوچھا۔ کرواؤں گا، پہلے یہ تو بتاؤ تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ ہاشم نے گہری سانس بھرتے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے 8ویں جماعت تک پڑھا خان سائی، گاؤں میں جو اسکول ہے نا وہاں سے، لیکن آگے پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا، اور بابا سائی نے منع کر دیا۔ پہلے جوش سے بولتی، آخر میں اس کی آواز مدم ہوتے ساتھ افسردہ بھی ہو چکی تھی۔ کل چلیں گے تمہارا ایڈمیشن کروانے، اب جاؤ اور دیکھو اما سائی نے کھانا بنا لیا، ان کی مدد کرو۔ ہاشم خان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ جی اچھا کہتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ ہاشم خان پر پرسوچ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ نمرا کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ جہاں کہے گی خود اس کی شادی کروائے گا، لیکن اس کے دل کی جو حالت ہو رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا اپنے اس عہد میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ ارے واہ خان سائی، آپ کا یہ گھر تو گاؤں کے گھر سے بھی بہت بڑا ہے۔ خان منشن دیکھتے وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ ہاشم خان اس کو خوش دیکھتے بے ساختہ مسکرایا۔ وہ لوگ آج شہر آئے تھے نمرا کا اسکول میں ایڈمیشن کرواتے۔ اب ہاشم خان اس کو خان منشن لے آیا تھا۔ اس کی کلاسز 1 ماہ بعد شروع ہونی تھی جب نئی 9th کلاس بیٹھتی۔ آج شام میں ہاشم خان کی ایک بہت ضروری میٹنگ تھی، وہ اٹینڈ کر کے کل صبح ہی واپس جا پاتی۔ وہ رات کو 9 بجے گھر آئے تو نمرا کو لاؤنج میں ہی نیند میں جھولتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا نمرا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے قریب کھڑے ہوتے ہاشم خان نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ خان سائی، آپ کے لیے، نمرا نے منہ بسورتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ ہاشم خان نے آبرو چکاتے سوال کیا۔ کیونکہ آپ کو کھانا گرم کے لیے دینا ہے نا، وہ کام والی آنٹی کافی تکی ہوئی تھی، میں نے ان کو بھیج دیا۔ پر مجھے کیا پتا تھا آپ اتنی دیر سے آؤ گے، منہ کے ٹیڑھے ٹیڑھے زاویے بناتے نمرا خان نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ میری ڈول کو میری وجہ سے اتنی دیر جاگنا پڑا۔ پھر لٹل ڈول میں کھانا کھا کر آیا ہوں، ہاشم خان مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد گھر ہی آ رہا تھا، لیکن اس کا دوست کافی دنوں بعد ملا تھا، وہ اسے ڈنر کے لیے لے کر گیا تھا۔ ہاں، اتنا بڑا دھوکہ خان سائی، نمرا نے منہ کھولتے ہوئے بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے بتا دینا، نمرا خان کے لہجے میں واضح آپ مجھے بتا دیتے نا، نمرا خان کے لہجے میں واضح ناراضی تھی۔ ایک تو ان کو گرم کھانا دینے کے لیے وہ جاگتی رہی،
اور وہ آ کر کتنے مزے سے بتا رہے تھے کہ کیا کر آئے ہیں۔ اچھا، اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب بتاؤ یہ لٹل ڈول کیسے مانے گی؟ ہاشم خان خود صوفے پر بیٹھتے اس کو بھی واپس بٹھاتے ہوئے بولا۔ نمرا کی آنکھیں چمکی، اپنی موبائل پر گیم آن کر کے دی، وہ بھی پورے 1 گھنٹے کے لیے۔ نمرا نے ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں، صرف آدھے گھنٹے کے لیے ملے گا۔ صبح آتے ہوئے راستے میں بھی تم نے لیا تھا، اتنا موبائل نہیں یوز کرنا، آنکھیں خراب ہوگی۔ ہاشم خان نے اس کی ہتھیلی پر موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں نا اپنے روم میں کچھ دیر میں دے دوں گی آپ کا موبائل ہاتھ میں لیے وہ بے نیازی سے بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم خان نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ بنا نوک کیے اندر داخل ہوتی، موبائل اس کے پاس رکھتی، جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس جا چکی تھی۔ وہ لوگ اگلی ہی صبح گاؤں واپس آ گئے تھے، لیکن ہاشم خان کو اپنے بزنس کو وقت دینا تھا، اس لیے وہ واپس آ گیا تھا، جبکہ نمرا اپنی کلاسز شروع ہونے تک گاؤں میں ہی رکنے والی تھی۔ سارا دن وہ نازیہ بیگم کا دماغ کاتی رہتی تھی اور وہ خوش ہوتی تھی گھر میں اکیلی جو رہتی تھی۔ سارا دن اب دل لگانے کے لیے وہ اور اس کی اوٹ پٹانگ باتیں جن سے وہ محسوس ہوتی تھی۔ اب بھی نازیہ بیگم سبزی بنا رہی تھی اور وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور نازیہ بیگم اس کی ہر بات غور سے سن رہی تھی۔ پھر کچھ وقت بعد نمرا بیگم اٹھ کر کچن میں گئی تو وہاں باہر صحن میں نکل آئی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک امرود کا درخت تھا جس کی چھاؤں صحن کے کافی حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخت پر اچھے خاصے امرود لگے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کچلی ہوئی تو وہ امرود کے درخت کی ٹہنیاں پکڑتے اوپر چڑھ گئی۔ وہ امرود توڑتے ہوئی کافی اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے وہی ایک موٹی سی ٹہنی پر بیٹھتے ہوئے کافی سارے امرود کھائے۔ پھر جب پیٹ بھر گیا تو ہاتھ جھاڑتی ٹہنی پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ جب نیچے دیکھا تو خود کو زمین سے بہت زیادہ اونچائی پر دیکھتے اسے چکر سا آیا۔ وہ گھبرا گئی، ڈرتے ہوئے وہی بیٹھ گئی۔ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ نازیہ بیگم شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہیں لگا وہ اپنے کمرے میں ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ نمرا کیا کارنامہ انجام دے چکی ہے۔ اماں سائی، نمرا کہاں ہے؟ ہاشم خان تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، لیکن نمرا کو کہیں بھی نہ دیکھتے وہ اس کے کمرے میں گیا تھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ باہر آتے ہی اس نے نازیہ بیگم سے پوچھا، اپنے کمرے میں ہوگی نا؟ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، میں کچن میں آ گئی تھی، وہ شاید اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ نازیہ بیگم نے روٹیاں بناتے ہوئے جواب دیا۔ اماں سائی، وہ اپنے کمرے میں تو کیا گھر میں ہی نہیں ہے؟ ہاشم خان اپنے سر میں اضطراب کی کیفیت میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ کیا ہاشم، وہ یہی کہیں ہوگی، کہاں جائے گی؟ گھر سے تو نکلتی نہیں ہے وہ، ڈھونڈو اس کو، نازیہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ خود بھی باہر آ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی مل کر نمرا کو ڈھونڈ رہے تھے، اسے آوازیں لگا رہے تھے۔ تبھی عابد خان بھی گھر میں داخل ہوئے۔ نمرا جو وہی درخت پر بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی، ان سب کی آوازیں سنتی نیم بیدار ہوتی کھڑی ہوئی۔ خان سائی، اس نے زور سے چیخ ماری تھی۔ لٹل ڈول کہاں ہو؟ ہاشم خان کو لگا آواز درخت کے پاس سے آ رہی ہے تو ہی جا کر بولا، یہاں ہوں خان صاحب۔ وہ نیچے جھکی بول رہی تھی کہ ایک دم سے اس کا پیر سلپ ہوا اور درخت سے نیچے گری۔ اپنی آنکھیں میچ چکی تھی جب محسوس ہوا کہ چوٹ نہیں لگی، ہوا میں جھول رہی ہے، تو ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ہاشم خان کی گود میں تھی۔ نازیہ بیگم اور عابد خان تو حق دک سے دیکھ رہے تھے کہ وہ درخت سے نیچے گری ہے۔ اگر ہاشم خان بھر وقت اس کو تام نہ لیتا تو اس کو کافی چوٹیں آتی۔ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ ہاشم خان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ امرود لینے گئی تھی نا، نمرا خان نے شرمندگی سے بتایا۔ پھر نیچے کیوں نہیں اتری؟ اس کو نیچے کھڑا کرتے اس کے ہاتھ دیکھے جن پر درخت کی ٹہنیاں پکڑتے ہوئے کافی خراشیں آ چکی تھی۔ اوپر چلی گئی تھی، پھر مجھے اترنے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہی بیٹھی رہی، سر جھکائے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ نازیہ بیگم اسے اپنے حصار میں لینے کے لیے آگے بڑھی تھی جب ہاشم خان نے انہیں وہی روکنے کا اشارہ دیا۔ تو اماں سائی کو کیوں نہیں بلایا؟ ہاشم خان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اماں سائی کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی، پھر سے ویسے ہی جواب دیا، اور ہم تمہیں کب سے آوازیں دے رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیا تب؟ ہاشم خان نے پھر سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نیند آ گئی تھی، جب بابا سائی نے پکارا تب میں اٹھی تھی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ ہاشم خان نے کب بھلا اس طرح سے بات کی تھی جو وہ اب برداشت کر لیتی؟ بس کرو ہاشم، بہت ہو گئی پنچایت، آ جاؤ میری بچی اندر چلے، بھوک لگی ہوگی نا میری بیٹی کو، چلو کھانا دوں تمہیں۔ نازیہ بیگم آگے بڑھتے اس کو اپنے حصار میں لیے اندر کی طرف بڑھی۔ ہم دونوں کو بھی بھوک لگی ہے اور تم آج کے بعد مجھے درخت کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ۔ نازیہ بیگم کو جواب دیتے ہاشم خان نے پھر سے اس کو سخت لہجے میں کہا اور خود اندر کی طرف چل دیا۔ عابد خان بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے۔ نمرا خان نے اس کے کہنے پر دوبارہ مڑ کر بھی امرود کے درخت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔
لیکن وہ ہاشم خان کے ڈانٹنے پر ناراض ہوئی تھی اور اس کی ناراضی بس اتنی ہی تھی۔ ادھر ہاشم خان نے اس کو گیم کھیلنے کے لیے فون دیا تھا اور ادھر اس کی ناراضی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کل شام کو ہی ہاشم خان کے ساتھ شہر آئی تھی۔ آج سے اس کی کلاسز شروع تھی۔ اب اسکول جانے کے لیے یونیفارم میں مکمل تیار کھڑی تھی۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھتے باہر بڑھی، جہاں ہاشم خان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی کام والی آنٹی نے ان دونوں کے آگے ناشتہ لگایا تھا۔ ناشتہ کرتے ہاشم خان اس کو اسکول ڈراپ کرتا ہوا آفس چلا گیا۔ واپسی پر اس کو ڈرائیور نے لینے آنا تھا۔ پہلے ہی دن اس نے گھر آتے ہاشم سے شکایت کی تھی کہ انہیں میتھ کی ٹیچر اچھی نہیں لگی، ان کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ہاشم خان نے اسے کہا تھا میتھ وہ سمجھا دیا کرے گا۔ جب تک اس کے 9th کے پیپرز نہیں ہوئے، ہاشم خان اسے ہر روز میتھ کے کچھ سوال سمجھاتا رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اس کے ٹیسٹ بھی لے لیتا تھا۔ وہ پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ 9th کلاس میں 96% نمبر لیے تھے اس نے۔ اس کے بعد 10th کی میتھ اسے 9th سے بھی زیادہ مشکل لگی تھی۔ پھر سے وہ ہاشم خان کا سر کھانے لگی اور ہاشم خان نے پھر سے اس کی میتھ کی تیاری خود کروائی تھی۔ وہ بڑی ہو رہی تھی، سمجھدار ہو رہی تھی، لیکن اس میں کافی تبدیلیاں آئی تھی۔ تو کچھ حرکتیں اب بھی ویسی ہی تھی اور بہت کچھ کے ساتھ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو اس کا ہاشم خان کے فون پر گیم کھیلنا، اور ہاشم خان بھی اس کو آدھے گھنٹے سے اوپر فون نہیں دیتا تھا۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ آج وہ خود اس کو اسکول سے لینے گیا تھا۔ اس کو دیکھتے نمرا خان کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی جب کچھ لڑکیوں کی باتیں سن کر غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ وہ ہاشم خان پر کمنٹ پاس کر رہی تھی جو کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا بے نیاز سا کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ ہاشم خان کے قریب جاتی وہ دان پیس کر بولی۔ اس کے چہرے سے غصہ واضح ہو رہا تھا۔ لٹل ڈول تمہیں لینے آیا ہوں، اس کی چادر سر پر ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ کال کاٹتے ہوئے موبائل پاکٹ میں رکھا۔ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں پہلے بھی تو ڈرائیور انکل کے ساتھ آتی ہوں نا، غصے سے کہتی وہ اس کو پیچھے ہٹاتی دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ ہاشم خان اس کے انداز پر حیران ہوتا ڈرائیونگ سیٹ پر آتا کار سٹارٹ کر گیا۔ کل تم ہی کہہ رہی تھی آپ مجھ سے باتیں نہیں کرتے، مصروف ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا آج لٹل ڈول کو شاپنگ کروا دیتا ہوں۔ ہاشم خان مسکرا کر بولا۔ تو ہم شاپنگ کرنے شام کو بھی جا سکتے تھے، آپ وہاں کیوں آئے؟ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ تھا کیا میرے وہاں آنے میں؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ہاشم خان لب بھینج کر بولا۔ نہیں، اچھا لگا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کی زبان سے پھسلا۔ سیدھے وجہ بتاؤ نمرا، کیا مسئلہ ہوا ہے اب؟ ہاشم خان کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کافی ساری لڑکی آپ کو دیکھ کر کمنٹس پاس کر رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا، نمرا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تو مجھ پر کیوں غصہ کر رہی ہو؟ میں تھوڑی ان پر کمنٹ پاس کر رہا تھا۔ ہاشم خان کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا، پر لب بھینج گیا۔ کبھی کبھی وہ بھی نمرا کے ساتھ مل کر بچہ بن جاتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نمرا نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ کیسے وہ لڑکیاں اس کے خانسائی کو دیکھتے ہوئے کمنٹ پاس کر سکتی تھی؟ مطلب اپنی غلطی پر بھی کوئی سوری نہیں؟ ہاشم خان نے کار ایک برینڈ کے سامنے روکتے ہوئے پوچھا۔ نو، آپ آئندہ مجھے لینے نہیں آئیں گے اور نہ ہی چھوڑنے جائیں گے۔ میں ڈرائیور انکل کے ساتھ جاؤں گی بھی اور آؤں گی بھی، لب بھینج کر بولتی وہ کار سے باہر نکل گئی۔ ہاشم خان بھی نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ پھر باقی کا دن انہوں نے شاپنگ کرتے ہوئے گزارا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی وہ دونوں خان مینشن واپس آئے تھے۔ اگلے دن وہ اسکول گئی تو واپسی پر اس کے لیے سرپرائز تیار تھا۔ نازیہ بیگم اور عابد خان ان دونوں سے ملنے شہر آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ ایک سارا دن گزار کر واپس گئے تھے، اس کے بعد پھر وہی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ صبح اسکول اور واپس آ کر کچھ دیر سو جاتی تھی۔ رات کو جب ہاشم آتا تو دونوں اکٹھے کھانا کھاتے، پھر ہاشم اسے پڑھاتا، اس کے بعد ہاشم کے موبائل پر گیم کھیلتی تھی، پھر وہ سو جاتی تھی۔ ایک دن ہاشم خان نے اسے کہا تھا وہ اپنے فون پر کھیلا کرے، لیکن آگے سے اس کا جواب تھا اپنے فون پر وہ مزہ نہیں آتا جو آپ کے فون پر کھیلنے میں آتا ہے۔ ہاشم نے اس کو دوبارہ منع نہیں کیا تھا، جب بھی مانگتی تھی دے دیتا تھا۔ ہاشم نے اس کو نیا فون لے کر دیا تھا، لیکن کبھی کہیں رکھ کر بھول جاتی، کبھی کہیں، پر وہ اس نے ہاشم کو واپس کر دیا تھا کہ اسے نہیں چاہیے۔ اسی طرح روٹین پر چلتے ہوئے خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کے میٹرک کے پیپرز بھی آ گئے۔ آج اس کا میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا اور وہ واپس گاؤں آ گئی تھی۔ گاؤں آتے ہی اجمل خان اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے معافی مانگی تھی اور نمرا خان نے اسے معاف کر دیا۔ آخر بیٹی تھی، کب تک ناراض رہ سکتی تھی اپنے والد سے۔ اجمل خان نے اسے بتایا تھا کہ ہاشم خان نے اس سیٹ سے لیا اجمل خان کا سارا قرض چکا دیا تھا، جس سے نمرا خان کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہاشم خان اسے اچھا لگنے لگا تھا۔
وہ یہ بات دل میں ہی چھپا چکی تھی۔ اپنے خواب پورے کرنے کے بعد وہ ہاشم خان کو بتانا چاہتی تھی۔ میٹرک کے رزلٹ کے بعد اس کا داخلہ ہاشم خان نے ایک اچھے سے کالج میں کروا دیا تھا۔ یہاں ہاشم خان خود ہی روزانہ اس کو لینے اور چھوڑنے آتا تھا، کیونکہ سامنے ہی بوائز کالج تھا اور ہاشم خان اس پر کسی کی نظریں بھی نہیں محسوس کر سکتا تھا۔ خان سائی، اس نے بھی کار کڑی ہی کی تھی کہ نمرا چلائی۔ ہاشم خان نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس تک آواز پہنچ چکی تھی، لیکن یہ آواز کہیں دور سے آئی تھی، اور وہ جب تک نمرا کو لینے نہیں آتا تھا وہ کالج سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ ابھی وہ اپنی سوچ میں ہی گم تھا جب نمرا خان کے دوبارہ چلانے کی آواز آئی۔ ہاشم خان نے سامنے دیکھا تو کالج کی دیوار کے ساتھ نمرا کی شال کا پلو لٹکتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس کی شال اچھے سے پہچانتا تھا۔ کار سٹارٹ کرتے 1 منٹ کی بھی دیر کیے بنا وہ وہاں پہنچا تھا۔ جب سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ نمرا دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بے بس سی کھڑی تھی۔ ایک لڑکا اس کے سامنے دیوار پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا اور دوسرا پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا۔ ان دونوں نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا، مطلب وہ دونوں سامنے والے بوائز کالج کے تھے۔ خان سائی، نمرا خان نے روتے ہوئے پکارا۔ پھر سے پکارو بیبی گرل، تمہارے خان سائی کو کیسے پتا چلے گا تم یہاں ہو؟ وہ تو تمہیں کالج میں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑا لڑکا ہنستے ہوئے بولا، تو پیچھے کھڑے لڑکے نے کہا لگایا۔ نمرا رونے لگی تھی۔ او بیبی گرل، رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا، میں پروٹیکٹ کروں گا تمہیں۔ بتاؤ میرے ساتھ چلو گی؟ اپنا ہاتھ دیوار سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا ہاتھ نمرا کے چہرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ نمرا نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ نمرا کے چہرے کو چھوتا، ہاشم خان اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے توڑ چکا تھا۔ دوسرا لڑکا بھاگنے لگا تو اس کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ الجھاتے اس کو نیچے گرا چکا تھا۔ میں اس پر کسی کی نظریں برداشت نہ کروں اور تم اس کو ہراس کر رہے تھے، ہاشم خان غراتے ہوئے بولا۔ اس نے دونوں لڑکوں کو ان کے بالوں سے پکڑتے دونوں کے سر آپس میں ٹکرائے۔ وہ مار کھا کر آت مرے ہو چکے تھے، معافیا مانگ رہے تھے، پر ہاشم خان کو ان پر رحم نہیں آیا تھا۔ نمرا ابھی تک دیوار سے لگی کڑی تھی۔ ہاشم خان نے ان دونوں کی اچھی حالت بگاڑ دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس نے ان دونوں کو کالج سے بھی نکلوا دیا تھا۔ اس نے گھر آتے نمرا کی کلاس بھی لی تھی، جس نے کہا تھا وہ سامنے بک شاپ سے بک لینے گئی تھی جب وہ لڑکے اس کو تنگ کرنے لگے، جس پر ہاشم خان نے اپنے غصے پر قابو پاتے اس کو سمجھایا تھا کہ ایسی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس سے اگلے دن ہی وہ اس کا داخلہ ایک جم میں بھی کروا چکا تھا، جہاں اس کو ڈیفنس کرنا سکھایا گیا تھا۔ اس بیچ ہی وہ اپنا FSC کا رزلٹ بھی کلیئر کر چکی تھی، جو بہت شاندار رہا تھا۔ سب نے ہی اس کی تعریف کی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے امریکہ جانا منتخب کیا تھا، جس میں ہاشم خان کو کوئی برائی نہیں لگی تھی۔ اس کے اچھے مستقبل کے لیے وہ اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے امریکہ بھیج چکا تھا۔ 4 سال بعد ہاشم خان نے آج بہت پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے آنے کی خوشی میں وہ یہاں سے جب گئی تھی تب نمرا خان تھی، اور آج جب لوٹی تھی تو ڈاکٹر نمرا خان بن کر وہ کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ڈاکٹر نمرا خان ہاشم خان کی بیوی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب لوگ ہی ان کو دوست سمجھ رہے تھے۔ ہاشم خان سفید ڈنر سوٹ پہنے اس کا انتظار کر رہا تھا جب ہاشم خان کی کار آتے ہوئے کار پورچ میں رکی تھی۔ ڈاکٹر نمرا خان سفید فراک پہنے دوپٹہ اچھے سے سر پر لیے کار سے باہر نکلی تھی۔ اس نے ایک نظر ارد گرد پر ڈالی تھی جب اس کی نظریں سامنے ہاشم خان کو دیکھتے ٹھہر سی گئی۔ ہاشم خان اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرایا۔ نمرا خان بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ خان سائی، میں ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ وہ تقریباً 24 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ہاشم خان کے سامنے آتے ہی وہ وہی 16 سالہ بچی بن چکی تھی۔ مبارک ہو بہت تمہیں لٹل ڈول۔ ہاشم خان سب لوگوں کے درمیان اس کی اس حرکت پر بمشکل خود پر قابو رکھتے ہوئے بولتا، اس کو نرمی سے خود سے الگ کر چکا تھا۔ خان سائی، میں بہت خوش ہوں، اور مبارک تو مجھے آپ کو دینی چاہیے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے ہی تو یہ پاسبل کیا ہے میرے لیے۔ نمرا خان ہاشم خان کو چمکتی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاشم خان اس کی بات پر مسکرایا۔ لٹل ڈول، میں نے وعدہ کیا تھا اور مجھے اپنا وعدہ تو پورا کرنا ہی تھا نا؟ ہاشم خان نے اس کو سنجیدگی سے جواب دیا۔ او ہاشم، تو یہ ہے تمہاری ڈول۔ ہائے نمرا، میں ارم خان، ہاشم خان کے بزنس کولیگ ان کے قریب آتے ہوئے بولے۔ خان سائی، آپ نے شادی کر لی؟ نمرا نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ ارم خان جیسے ہاشم خان کے بالکل ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے نام کے ساتھ خان تھا، وہ غلط فہمی میں یہی سمجھ پائی تھی۔ ارم خان تو اس کی بات پر خوش ہوئی تھی۔ چلو کسی نے تو ان دونوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ وہ دونوں شادی شدہ لگتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔
1 سال پہلے ارم نے ہاشم خان کو پروپوز کیا تھا، جس کے جواب میں ہاشم خان اس کو سادگی سے سمجھاتے ہوئے منع کر چکا تھا، لیکن ارم خان سمجھ نہیں پائی تھی کہ سنگل ہونے کے باوجود ہاشم خان نے اسے انکار کیوں کیا، پر وہ یہ کہاں جانتی تھی ہاشم خان شادی شدہ ہے۔ میری بات سنو لٹل ڈال، ہاشم خان نے کچھ کہنا چاہا تھا، اب سننے کو بچا ہی کیا ہے خان سائی، نمرا خان نمزدہ لہجے میں کہتی الٹے قدم لیتی خان مشن کے اندر جا چکی تھی۔ اس نے ہاشم خان کو سچ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ہاشم خان اس کے لیے پیچھے گیا تھا اس کے کمرے میں، لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ نمرا ہاشم خان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب نمرا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک لڑکا بھی تھا۔ السلام علیکم سر، احمر نے آگے بڑھتے ہوئے ہاشم خان کو سلام کیا۔ نمرا سامنے صوفے پر دب سے بیٹھی تھی، اس نے تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ روئی روئی سی آنکھیں تھی، منہ اس وقت پھولا ہوا تھا جو اس کی شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ وعلیکم السلام، نمرا کو گھورتے ہوئے اپنی آنکھوں پر لگا چشمہ درست کرتے احمر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خان سائی، یہ ڈاکٹر احمر ہے، میرا دوست، اور اب ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نمرا خان نے دونوں کے ہی سروں پر بم پھوڑا تھا۔ جوس پیتے احمر کو چوکا لگا تھا، وہ کانس کر دوہرا ہو چکا تھا، جبکہ ہاشم خان سنسا بیٹھا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں یہاں تمہارے ہسبینڈ سے ملنے آیا تھا، نہ کہ تم جیسی پاگل کے لیے اپنا رشتہ لے کر۔ احمر نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے قریب جھکتے ہلکا سا مسکرا کر ہاشم کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، تم خاموش رہو ورنہ تمہارے سارے دانت توڑ دوں گی۔ نمرا دانت پیس کر بولی۔ ڈاکٹر احمر اسی پل دور ہوا تھا، اس کا کیا بھروسہ تھا، وہ دانت توڑنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتی، اور ابھی تو وہ کنوارا تھا۔ اگر اس کا رشتہ آتا اور رشتے والے اس کے ٹوٹے ہوئے دانت دیکھ کر انکار کر جاتے تو وہ کیا کرتا؟ ٹھیک ہے، تم نے احمر کو سارا سچ بتا دیا ہے، ہاشم خان خود کو سنبھال کر بولا تو ان دونوں کا منہ کھلا تھا۔ اس کے نارمل انداز پر جتنی وہ احمر کے سامنے اپنے خان سائی کے تعریفیں کر چکی تھی، وہ اتنا ہی اس کے الٹ کام کر رہے تھے، اور یہی بات نمرا کو غصہ دلا رہی تھی۔ جی، احمر سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں۔ نمرا کا چہرہ ایسا تھا جیسے ابھی ہاشم خان کے سر میں سائڈ ٹیبل پر پڑا اٹھا کر مار دے گی، لیکن خود پر ضبط کی بمشکل بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کل ہی وکیل کو فون کر کے پیپرز بنواتا ہوں۔ ہاشم خان نے کتنے ضبط سے یہ بات کہی تھی، وہ دونوں نہیں جان پائے تھے کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ ہاشم خان جو اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، اب اس کو ٹھیک ہی لگ رہا تھا کہ نمرا کو لگ رہا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ خان سائی، کل کیوں ابھی بات کرے نا؟ نمرا نے گویا اس کا ضبط آزمایا تھا۔ میں کرتا ہوں، ہاشم خان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ تم نے کیا کیا نمرا؟ اب پکا تمہاری بتائی ہوئی سٹوری کے مطابق میں بھی ان لڑکوں کی طرح پٹوں گا۔ ہاشم خان کے جانے کے بعد احمر دبی دبی آواز میں چلایا، اگر خان سائی دوسری شادی کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ضدی لہجے میں کہتی پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور احمر نفی میں سر ہلاتا وہاں سے اٹھتا اسٹڈی کی طرف بڑھا جہاں ہاشم خان گیا تھا۔ احمر نے اسے سارا سچ بتا دیا کہ وہ ہاشم خان سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کی دوسری شادی کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہاشم خان نے ایک پلان بنایا تھا جس میں وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے والا تھا۔ واو، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ لان میں ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے اور سامنے ہی ایک ٹیبل تھا جس پر کیک رکھا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی، کیک کے اوپر ہیپی برتھ ڈے لٹل ڈال لکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی یہ سب ہاشم خان نے کیا ہے۔ میں نے کوئی شادی نہیں کی لٹل ڈال، تمہارے خان سائی صرف تمہارے ہے اور آج تک تمہارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیک کے قریب کڑی تھی جب اپنے کان میں اس کو ہاشم خان کی رسگولتی آواز سنائی دی۔ نمرا خان کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا تھا۔ پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ واپس مڑ کر اسے غصے سے گھورتی ہوئی بولے، کیسے بتاتا؟ تم نے بتانے کا موقع دیا مجھے، پہلے میری بات نہیں سنی، پھر احمر کو لے آئی اور سیدھا میرے سر پر اپنی شادی کا بم پھوڑا۔ ہاشم خان نے مصنوعی ناراضی جتاتے ہوئے کہا، ہاں تو آپ کی ہی غلطی ہے، آپ مجھے بعد میں بھی بتا سکتے تھے۔ منہ بنا کر جواب دیتی وہ اس نظارے میں کھو گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی خواب میں آ گئی ہو۔ مان لیا میری غلطی ہے، اچھا واپس مڑو، ہاشم خان نے کہا تو واپس مڑتے وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا میری لٹل ڈال آفیشلی میری وائف بنے گی؟ ہاشم خان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ میں رنگ لیے ہوئے بولا تھا۔ یس، نمرا خان نے ایکسائٹڈ انداز میں تیزی سے سر ہلاتے اپنا بھایا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا جس میں ہاشم خان نے انگوٹھی پہنائی۔ چلو اب کیک کاٹتے ہیں۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ جب نمرا کو شرارت سوجی وہ ہاتھ میں تھوڑا سا کیک لیتی ہاشم خان کے دونوں گالوں پر لگاتے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ رکو تمہیں میں بتاتا ہوں۔ ہاشم خان اس کے پیچھے بھاگا۔ ہاں خان سائی، پہلے پکڑ کر تو دکھائے، نمرا بھاگتی ہوئی چیخی۔
تمہیں تو ابھی پکڑتا ہوں میں، ہاشم خان کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہی تھا۔ نہیں پکڑ پائیں گے، اب تو آپ ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، بالکل نہیں پکڑ پائیں گے، نمرہان مسکراتے ہوئے بولی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو پھر بتاتا ہوں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاشم خان نے وارننگ دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہاشم خان اس کو پکڑ چکا تھا، اس کو گول گول گھمایا تو وہ ہنسنے لگی۔ خان منسن کا اعلان ان دونوں کی کلکلاہٹوں سے گونج اٹھا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔